اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذکر الہی ایک مومن کی روح کی غذا ہے، اور ایک مومن کی نمایاں خوبی قرآن مجید میں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ ہر حال میں اپنے خالق و مالک اور محبوب خدا کو یاد رکھتا ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں کی صفت کا بیان کرتے ہوئے کہ یذکرون اللہ قیاما و قعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کے نیک اور مومن بندے وہ ہیں جن کی نمایاں صفت یہ بیان کی گئی کہ یذکرون اللہ قیاما و قعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو، اپنے خالق و مالک کو اور محسن اور منان آقا کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، قیام کی حالت میں بھی، کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، بیٹھے ہونے کی حالت میں بھی، اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہونے کی صورت میں بھی. زندگی کے تین ہی پہلو نظر آتے ہیں، کبھی انسان کھڑا ہوتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی لیٹ جاتا ہے. تو گویا بڑی تفصیل سے اور بڑے ہی عمدہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی زندگی کا نقشہ یوں بیان کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہر حال میں، خوشی ہو یا غمی ہو، اپنے خالق و مالک خدا کو نہیں بھولتا اور اس کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے. اس ذکر الہی کی فضیلت اور اس سلسلے میں چند مثالوں کو بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات بیان فرمائے ہیں اس کے چند نمونے آج کے درس حدیث میں پیش کیے جاتے ہیں. عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے بہترین ذکر اللہ تعالیٰ کا بیان ان کلمات کا ادا کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ جس کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے، اور اسی لیے اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین ذکر قرار دیا گیا ہے. اور وافضل الدعائے، اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ کہنا ہے. الحمدللہ ایک بہت ہی جامع اور بہت ہی گہرا مطالعے والا فقرہ ہے، اور جس کی ابتدا اس طرح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کے بعد قرآن مجید کا آغاز انہی الفاظ سے ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین. تو اختصار کے ساتھ جب الحمدللہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کی طرف ہم نے مر کر جانا ہے، اس خدا کی تعریف اور اس کو یاد رکھنا اور اس کا ذکر کرنا اور اس کے ذکر کو اپنے دل میں بسا لینا، یہ سب سے بڑی نیکی اور خوبی ہے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ افضل الذکر یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا جائے. کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے صفات قابل پرستش ہو، ایک ہی خدا ہے جو پرستش کے لائق ہے اور وہ اللہ ہے. اور اس اللہ کی تعریف بیان کرنا اور یہ کہنا کہ الحمدللہ، کہ ہر قسم کی تعریف کا سزاوار اور حقدار اللہ تعالیٰ ہے. ہر خوبی اور ہر کمال اس میں پایا جاتا ہے، اور دنیا میں کوئی بھی انسان کسی حمد اور ترقی کا مالک بننا چاہتا ہے یا خواہش رکھتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس حمد کے مالک اور منبع خدا کو ہمیشہ یاد رکھے اور اس کے ذکر سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھے. عن نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو موسیٰ الاشعری بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ
مثل الحی والمیت، بڑی ہی خوبصورت مثال بیان فرمائی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص وہ ہے جو ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے صبح شام ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوشی میں بھی یاد رکھنا چاہیے، غمی میں بھی یاد رکھنا چاہیے، اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی، کوئی بھی صورت ہو ہمیشہ انسان کی توجہ اور خدا کی طرف ہونی چاہیے اور اسی کا ذکر اس کی زبان پر ہونا چاہیے۔ تو آپ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے، بہت ہی جامع، کہ مثل الذی یذکر ربہ، کہ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا کو یاد کرتا ہے، والذی لا یذکرہ، اور دوسرا شخص جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، مثل الحی والمیت، ان دونوں کی مثال ایک زندہ شخص کی طرح ہے یا مردہ شخص کی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اور ہر موقع پر اس کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہتی ہے، وہ ہے جو حقیقت میں زندہ ہے۔ اور وہ شخص جو خدا تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، خدا تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، وہ اسی طرح ہے کہ جیسے وہ فوت شدہ ہے، اس کا کوئی وجود نہیں۔ تو یہ مثال اتنی گہری ہے کہ انسان اس پر غور کرے اور غور کرتا رہے تو پتہ لگتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی ذکر الہی کے بغیر کچھ بھی نہیں، گویا اس کی زندگی میں زندگی نہیں۔ یوں ہی انسان کا وقت گزرتا ہے، لیکن حقیقت میں روحانی زندگی تب نصیب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے۔ اور جیسے ایک محاورہ بیان کیا جاتا ہے فارسی زبان میں کہ دست با کار و دل با یار، کہ انسان کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے ہاتھ تو بے شک دنیاوی کاموں میں مصروف ہوں، آخر زندگی گزارنے کے لیے انسان کو بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، تو اس کا ہاتھ کاموں میں بے شک مصروف ہو، لیکن اس کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے معطر رہے، اس میں مصروف رہے۔ تو یہ ایک بڑا ایک کارآمد فارسی زبان کا ایک مصرع ہے، کہہ لیں، یہ ایک فقرہ ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ حدیث جو بخاری میں بیان کی گئی، یہ صحیح مسلم میں بھی بیان کی گئی ہے، اور اس میں تھوڑا سا ایک انداز مختلف بیان کیا گیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ، کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، اور اس گھر کی مثال جس میں ذکر نہیں کیا جاتا، مثل الحی والمیت، ان کی مثال زندہ شخص کی طرح ہے، ایک زندہ مکان اور زندہ گھر کی طرح ہے اور ایک مردہ مکان کی طرح۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے، ایک نقطہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے ذاتی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کو بیان کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی احسانوں کو یاد کرنا چاہیے، اور ذکر الہی سے ہمیشہ اپنے دن رات معطر رکھنے چاہیے۔ ایک ہے اس کا انفرادی فعل، اور ایک اس کا ایک رنگ میں اجتماعی ہے کہ ایسے گھر میں رہنا چاہیے اور اپنے گھر کو ایسا بنانا چاہیے کہ وہاں پر ہر چھوٹا بڑا ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے ذکر الہی کرتا رہے۔ تو جیسے ایک انسان چلتے پھرتے ذکر کرتا ہے، بیٹھتے ہوئے لیٹتے ہوئے حکم ہے کہ ذکر کیا جائے، اسی طرح اپنے گھروں کے ماحول کو بھی ایسا بنانا چاہیے کہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی یاد کا ذکر ہر فرد خاندان پر ہو، گھر کے ہر فرد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، خامند ہو، بیوی ہو، کوئی بھی فرد ہو، اس کو ہمیشہ ذکر الہی کرنی چاہیے۔ تو جس گھر کو ذکر الہی سے آباد کیا جائے، حقیقت میں وہ آباد گھر ہے، اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی نہیں ہوتا، اس کا کبھی ذکر زبانوں پر نہیں آتا، وہ گھر زندہ کیا، وہ تو ایک مردہ گھروں لوگوں کی آماج کا ہے۔ تو یہ دونوں مثالیں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور ان مثالوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ طریقے عمل اپنی زندگی میں بنانا چاہیے کہ ذکر الہی کی برکت سے ہم حقیقت میں ایک زندہ انسان کی زندگی گزاریں، اور یہ نہ ہو کہ دنیا کے مسائل، دنیا کے توقعات، دنیا کی پریشانیاں اس حد تک ہم پر حاوی ہو جائیں کہ جو حقیقی مشکل کشا ہے اس کو ہم بھول جائیں، دنیا کے ذرائع کی طرف دوڑیں، لیکن اصل مالک جو ہمیں دینے والا ہے، جس نے زندگی دی، جس کی طرف ہم نے جانا ہے،
ہماری مشکلات کو حل کرنے والا ہے اور ہر خیر و برکت کا منبع ہے، اس خدا کو بھول جایا جائے۔ تو یہ امتیاز ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنے گھروں میں قائم کرنا چاہیے۔ ایک تیسری حدیث ہے کہ عن جابر ابن عبداللہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں تشریف لائے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی ملاقات کبھی اس طرح بھی ہوتی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے، نمازوں میں جاتے، بعد میں وہ مجلس ہوتی اس میں شامل ہوتے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف اوقات میں صحابہ کرام کو اپنی زیارت کا موقع دیتے تھے، ان کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ تو ایک ایسے ہی موقع کا ذکر اس حدیث میں ہے۔ تو اس موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس ارتعوا فی ریاض الجنت، کہ اے لوگو، سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم جنت کے باغات میں خوب کھاؤ اور پیو۔ ارتعا کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ کھانے سے کچھ زیادہ ہے۔ ایک انسان معمول کا کھانا کھاتا ہے، ایک اس سے بھی زیادہ کھاتا ہے، زیادہ رغبت سے کھاتا ہے، شوق سے کھاتا ہے۔ تو فرمایا کہ خوب دل بھر کر تم کھایا کرو، کس جگہ پر؟ ریاض الجنہ میں، کہ جو جنت کے باغات ہیں ان میں کھایا پیا کرو۔ قلنا یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ تھے، صحابہ نے نہایت ادب سے عرض کیا۔ یہ صحابہ کی ایک بڑی خوبی تھی کہ ادب اور احترام کا طریق ہمیشہ قائم رکھتے، لیکن جو بات سمجھ نہ آتی یا مزید وضاحت چاہتے تو نہایت ادب کے ساتھ عرض کرتے کہ اے اللہ کے رسول، اس بات کی وضاحت کر دی جائے۔ تو جب حضور نے یہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا، قلنا یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ، کہ یہ ریاض الجنہ کا جو آپ نے ذکر کیا ہے، جنت کے باغات کا، یہ کیا ہے؟ قال مجالس الذکر، حضور نے فرمایا کہ یہ ان مجالس کا نام ہے جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی معرفت کی بات ہے اور حکمت کی بات، اس میں دانائی کی بات بتائی گئی ہے کہ با فراغت اللہ تعالیٰ کے ان باغوں سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتوں سے پانے کا طریق کیا ہے؟ فرمایا کہ مجالس ذکر کی جو ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اگر ہم یہاں کی اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالیں، اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے، کتنا احسان ہے کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر ہمارے لیے مجالس ذکر کا انتظام فرمایا ہے۔ دیکھیں مسجد میں ہر جمعے پر حضور یدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کا خطبہ جمعہ ہوتا ہے، معارف سے پر ہوتا ہے، قرآن مجید، احادیث، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات اور وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ حضور کے دل میں ڈالتا ہے، ان باتوں پر مشتمل ایک خطبہ جو روحانیت کا مرقع ہوتا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بار بار آتا ہے، مختلف پیرائے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ خطبہ جمعہ ہے جس کو دل ڈال کر سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر یہاں پر درس القرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ درس القرآن رمضان میں ہی نہیں، رمضان میں تو پورے قرآن مجید کا درس ہوتا ہے، لیکن فجر کی نماز کے بعد ہر روز مساجد میں درس قرآن دیا جاتا ہے۔ پھر موقع کے مطابق درس حدیث آتا ہے، پھر مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کا درس دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری مجالس کو بے حد معطر بنا دیتی ہیں، بے حد بابرکت بنا دیتی ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جنت کے باغوں میں خوب کھانے پینے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان ذکر کی مجالس میں شامل ہوا کرو۔ ان مجالس سے اٹھ کر چلے جانا، کوئی اور دنیا کے کام کر لیں، لیکن اگر چند منٹ کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن لیا جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو سن لیا جائے، مسیح پاک علیہ السلام کے ارشادات کو سن لیا جائے، اور پھر خلیفہ وقت کے بابرکت کلمات کو سن لیا جائے، تو یہ ہے وہ ریاض الجنہ میں سیر کرنا اور کھانا پینا جس کی طرف آپ نے توجہ دی آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجالس و ذکر کی ہمارے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، ہر جگہ مجالس سے ذکر قائم ہوتی ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان مجالس میں شامل ہوں، اور حقیقت میں ذکر الہی کی جو منزل ہے اس کو طے کرنے کے لیے ان مجالس میں شامل ہونا بہت مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے درس حدیث میں
جو موضوع تھا وہ ذکر الہی سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ ایک بہت وسیع مضمون ہے جس کے مختلف پہلو ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے چند احادیث آج کے درس میں پیش کی جاتی ہیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ تین باتیں ایسی ہیں جو اگر کسی شخص میں جمع ہو جائیں، وجد بہن حلاوت الایمان، تو ان تین باتوں کی برکت سے اسے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوگی، یعنی حقیقی ایمان کا مزہ انسان کو آئے گا اگر یہ تین باتیں اس میں جمع ہو جائیں۔ پہلی بات یہ ہے ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو اس کے دل میں باقی ہر چیز کے مقابل پر سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ انسان کسی دوسرے شخص سے محبت کرے اور محض للہ کرے، محض اللہ کی رضا کی خاطر ہو، دنیاوی مقاصد نہ ہوں۔ پہلی جو بات بیان کی گئی یہ سب سے بنیادی بات ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اس کے قرب کی خاطر ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو۔ اور دوسری بات بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے کہ کسی انسان سے محبت بھی ایسی ہو کہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو، ورنہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے دنیاوی اغراض کی خاطر بھی لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں، محبت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کا قرب چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر نہیں بلکہ کسی اور دنیاوی مقصد کی خاطر۔ تو فرمایا یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی محبت کی کیفیت کیا ہو، وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کفر سے ایک مرتبہ نکل آنے کے بعد پھر کفر میں لوٹ جانے کو اتنا ناپسند کرے جتنا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ بھی ایمان کا ایک بہت بڑا درجہ ہے، اور استقامت اور مستقل مزاجی سے اسلام کو قبول کرنا اور اس کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جانا، یہ مضمون بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو ہدایت دیتا ہے تو وہ کفر سے نکل کر ایمان میں داخل ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے ایمان میں ترقی کرتا چلا جائے اور اتنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں فنا ہو جائے کہ پھر واپس کفر کی طرف لوٹ جانا اسے اتنا ہی ناپسند ہو جتنا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ انسان بعض اوقات ایمان لاتا ہے یا مسلم گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، پھر بعض اوقات کمزوریاں آ جاتی ہیں اور ماحول کا غلط اثر آ جاتا ہے، کوئی اور وجہ بن جاتی ہے کہ انسان پھر اپنے اس ایمان میں کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اگر بعض اوقات کمزوری اس طرح پر بھی ہوتی ہے کہ انسان ان باتوں کے کرنے میں سستی اور غفلت دکھاتا ہے تو وہ گویا اپنے اعلیٰ معیار سے کم آ جاتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری ایمان کی حلاوت حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ انسان ایک دفعہ جب ایمان کے دائرے میں آ جائے تو اتنا مضبوط ہو جائے ایمان میں کہ کوئی طاقت اس کو باہر لے جانے کے لیے باہر نہ لے جا سکے، اور کفر کی طرف لوٹ جانے کو وہ اتنا ہی ناپسند کرے جتنا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ ایو جلسائنا خیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بڑے ادب کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگوں کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے یہ سوال عرض کیا گیا۔ یہ بہت کم موقع ہوتا تھا کہ سوال براہ راست اس طرح کرتے،
عام طور پر انتظار میں رہتے کہ کوئی اور شخص آئے سوال کرے تو ہمیں جواب کا فائدہ ہو، لیکن اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ادب کے ساتھ یہ سوال عرض کیا گیا کہ ایو جلسائنا خیرون، کہ کن لوگوں کے پاس بیٹھنا دینی لحاظ سے بہتر ہے۔ انسان بالطبع مجلسی واقعہ ہوا ہے۔ انسان تنہائی کی بجائے مجلس میں دوستوں کے ساتھ مل جل کر بیٹھنے اور باتیں کرنے اس بات کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ سوال کیا گیا صحابہ کی طرف سے کہ یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیں کہ ہمیں کن لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے۔ اپنے ساتھی اور دوست تلاش کرتے ہوئے اور کسی مجلس میں داخل ہوتے ہوئے ہمیں کون سے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو دینی لحاظ سے ہمارے لیے مفید ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال آج کے دور میں اور بھی زیادہ اہمیت حاصل کر جاتا ہے، کیونکہ مجالس اس طرح کی بھی ہوتی ہیں جو رفتہ رفتہ انسان پر برا اثر ڈالتی ہیں، اس کے ایمان کو کمزور کرتی ہیں، اخلاق کو کمزور کرتی ہیں، اور دین کی جو اصل حلاوت ہے اس سے دور لے جانے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ انسان کو ابتدا میں محسوس ہو یا نہ ہو، لیکن بری مجلس آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اس کے ایمان کو کمزور کرتی چلی جاتی ہے۔ تو اس پس منظر میں یہ سوال آج بھی ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا، کہ ہمیں کن لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے جو دینی لحاظ سے ہمارے لیے بہتر ہوں۔ اس کے جواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی گہرے مطالب پر مشتمل 3 امور کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا من ذکرہم اللہ رؤیتہ، کہ پہلی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے کہ ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنا مفید ہے جس کو دیکھنے کی وجہ سے تمہیں خدا یاد آ جائے۔ ایسا شخص ہو جو خود خدا پر کامل یقین رکھنے والا ہو، مجلس کے لوگ ایسے ہوں جو واقعی خدا تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر اور ان کی باتیں سن کر تمہیں خدا یاد آ جائے۔ تو یہ ہے وہ سب سے پہلی ترجیح جو ہمیشہ دوستوں کے انتخاب میں، مجالس کے انتخاب میں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ منطقہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس شخص کی گفتگو اور اس کی بات ایسی ہو جو تمہارے علم میں اضافہ کرنے والی ہو۔ بہت ساری ایسی مجالس بھی ہوتی ہیں، بڑی بڑھ بڑھ کے باتیں کی جاتی ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر انسان کہتا ہے کہ میں بولوں اور میں اپنی رائے کا اظہار کروں، لیکن باتیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر مفید ہوتی ہیں، دینی لحاظ سے ان کو کوئی فائدہ نہیں، دنیاوی باتیں ہیں، تجارت کی باتیں ہیں اور سیاست کی باتیں ہیں۔ تو ان سب کو چھوڑ کر فرمایا کہ ایسی باتیں ہوں جس سے انسان کا علمی فائدہ ہو اور علم میں بڑھانے والی باتیں ہوں، ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے جن سے تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ اور تیسرے فرمایا وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، کہ ایسے لوگوں کی مجلس اختیار کرو کہ جن کے اعمال اور جن کے کام ایسے ہوں جو تمہیں آخرت کی یاد دلائیں۔ انسان کی اصل منزل آخرت ہے، یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، لیکن افسوس ہے کہ دنیا کی اکثریت اس دنیا کو اپنی آخری منزل سمجھ لیتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اگر اس دنیا میں ہمارے ٹھاٹ پاٹ قائم ہو گئے، ہماری عزت اور وقار قائم ہو گیا تو ہم اپنی منزل کو پا لیا۔ حالانکہ یہ بالکل نہ سمجھی کی بات ہے، یہ تو ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ایک وقت مقررہ کے لیے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو انسان کو علم نہیں، لیکن ایک مقررہ مدت کے لیے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس دنیا میں بھیجتا ہے، اور اس کا آخری ٹھکانہ آخرت ہے جو اس مرنے کے بعد کی زندگی ہے، وہ ہے ٹھکانہ۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے لیے تیاری کا وقت ہے کہ انسان پوری طرح تیار ہو کر اور ان خوبیوں سے اور نیک اعمال سے پوری طرح حصہ لینے کے بعد پھر آخرت میں قدم رکھنے والا ہو۔ اگر اس دنیا میں یہ تیاری نہ ہو تو آخرت میں اس کو ہر چیز خالی نظر آئے گی، اس کا نامہ اعمال اس کو خالی نظر آئے گا، تو کوئی برکت، کوئی نعمت، کوئی کامیابی اس دنیا میں نصیب نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، وہ شخص ایسے ہونا چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کی مجلس تم جاؤ کہ ان کے اعمال اس رنگ کے ہوں کہ
کہ وہ آخرت پر کامل یقین رکھتے ہوئے نیک اعمال سر انجام دیتے ہوں۔ تو جب ان کی اعمال کو تم دیکھو گے، ان کی طرز زندگی پر غور کرو گے، تو یقیناً تمہارے دل میں بھی آخرت کا خیال آئے گا، آخرت پر یقین آ جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ آخرت کی زندگی پر کامل یقین ہو۔ وہ جگہ ایسی ہے جہاں ہر ایک نے جانا ہے، لیکن کسی سے پوچھیں بہت کم ذکر ہوتا ہے کہ آخرت میں کیا ہونا ہے یا کیا بنے گا۔ بس یہی فکر ہوتی ہے کہ اس دنیا میں دولت زیادہ ہو جائے، ہمارا وقار زیادہ ہو جائے، ہماری جائیدادیں زیادہ ہو جائیں، دنیا میں کما لیں، دنیا کے مزے کر لیں، دنیا کی وجاہت ان کو نصیب ہو جائے۔ لیکن ایک عارضی فائدے کی خاطر مستقل فائدے اور مستقل قیام کی جگہ کو بھول جانا، یہ انسان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ تو دیکھیں کہ 3 باتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جامع بیان فرمائی۔ اور یہ سوال جیسا میں عرض کر چکا ہوں آج کے دور میں بڑا اہم ہے کہ انسان کن لوگوں کی مجلس میں بیٹھے، کیونکہ مجلس کا اثر ہوتا ہے۔ ایک انسان بات کو سنتا ہے، اس وقت اثر نہ قبول کرے تو دوسری دفعہ، تیسری دفعہ ان کی مجلس میں بیٹھنے سے اسی قسم کا انسان رفتہ رفتہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے اخلاق یا کردار کا معلوم کرنا ہو کہ وہ کیسا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ تم اس کے دوستوں کو دیکھو، اس کے دوست کیسے ہیں۔ اگر اس کے دوست نیک ہیں، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، اعلیٰ عمل کرنے والے ہیں، تو سمجھو کہ وہ بھی ویسا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نصیحت کی، 3 باتیں بیان کر دیں جن کا میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح یاد رہیں۔ فرمایا کہ ساتھی کیسے ہوں، اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے لوگ ہوں کہ جن کے پاس بیٹھنا مفید ہو، جس کو دیکھنے کی وجہ سے تمہیں خدا یاد آ جائے، اور دوسرے وہ کہ جن کی باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور تیسرے یہ کہ ایسے شخص کی مجلس اختیار کرو جس کے عمل کو دیکھ کر تمہیں خود آخرت کا خیال آئے۔ تو یہ 3 بنیادی نقطے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو یاد رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر الہی کے بارے میں حدیث کا درس جاری ہے۔ اس کے مختلف پہلو ہیں، مختلف نصائح ہیں اور بے شمار علم و معرفت کی باتیں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بیان فرمائی۔ عن نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک مبارک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی اطلاع نہ دوں؟ فقلت بلا یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کیا یقیناً اے اللہ کے رسول، ضرور ارشاد فرمائے۔ قال، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ہر قسم کی بدی سے بچنے کی طاقت بھی خدا سے ملتی ہے اور کوئی نیکی سر انجام دینے کی قوت اور استطاعت بھی خدا سے ملتی ہے۔ اس حدیث پر جو بڑی مختصر سی حدیث ہے، غور کیا جائے تو بڑے عجیب و غریب مطالب اس کے سامنے آتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات قابل توجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے اور براہ راست ان سے ذکر کرتے ہوئے یہ سوال ارشاد کیا کہ الا ادلک علی کنز من کنوز الجنت، کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے کی اطلاع نہ دوں؟ اب یہ طریق ہے، بہت ہی مبارک طریق، انسانی فطرت کے عین مطابق، کہ جب کسی کو نصیحت کرنی ہو تو اگر اسے پوری طرح متوجہ کر دیا جائے، بیدار کر دیا جائے اور ایک سوال کے رنگ میں ایسی کیفیت بنا دی جائے کہ وہ شخص پھر اس بات کو سننے کے لیے ذہنی طور پر پوری طرح مستعد اور تیار ہو، تو یہ نصیحت کا طریق سب سے بہتر ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح اپنے صحابی کو، حضرت ابو موسیٰ کو یہ کہا کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی اطلاع نہ دوں؟ یہاں پر اگر ٹھہر کر ہم سوچیں
کہ اگر ہم نے ساری حدیث نہ سنی ہو اور یہ کہا جائے کہ کیا جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے کی اطلاع نہ دوں، تو یقیناً ہر شخص پوری طرح بیدار ہو جائے گا اور منتظر ہوگا کہ اب اگلی بات بیان کی جائے کہ آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کس خزانے کا ذکر کیا اور کس بات کی اطلاع صحابہ کو دی۔ تو یہ بہت ہی پرلطف اور بہت ہی معنی خیز انداز ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے تھے، اور یہ آپ کی فصاحت اور بلاغت اور نصیحت کے کمال کی ایک مثال ہے۔ تو اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی اطلاع نہ دوں؟ تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ تو نیکی اور ہدایت کی باتوں کے متلاشی رہتے تھے، ہر وقت اس بات کے پیاسے اور بھوکے رہتے تھے کہ ان کو کوئی نصیحت کی بات بیان کی جائے۔ تو انہوں نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، کہ یقیناً اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مختصر سا فکرہ نصیحت کا ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ تم یہ سمجھو اور یہ ہمیشہ بات یاد رکھو اور اس بات کا ورد کرتے رہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ہر قسم کی بدی سے بچنے کی طاقت بھی خدا ہی عطا کرتا ہے، ورنہ انسان کسی بدی سے بچ نہیں سکتا۔ ولا قوت الا باللہ، اور اسی طرح کسی نیکی کو سر انجام دینے کی طاقت بھی خدا ہی دیتا ہے، اگر خدا نہ دے تو انسان کو نیکی سر انجام نہیں دے سکتا۔ بہت ہی پرحکمت کلمہ ہے۔ عام طور پر جن لوگوں کو اس کی حقیقت کا علم نہ ہو یا زیادہ گہری توجہ سے نظر نہ کی ہو، تو وہ ان الفاظ کو اس موقع پر استعمال کرتے ہیں جب کوئی ڈراؤنی چیز ہو، کسی چیز کا ڈر آ جائے، کوئی سانپ نظر آ جائے، کوئی آگ لگ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے اور کوئی شر کی بات سامنے آئے، تو اس وقت کہتے ہیں لا حول ولا قوت باللہ، جیسے ناراضگی کی بات ہے اور ڈر کی اور خوف کی بات ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں، حقیقت میں اس میں فلسفی بیان کی گئی ہے کہ ایک انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے در پر جھکے رہنا چاہیے۔ پہلی بات نیکی کے راستے کی یہ ہے کہ انسان بدی سے تو بچے، بدی سے بچے گا تو نیکی کے راستے پہ آئے گا۔ تو بدی سے بچنا کیسے ممکن ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید نہ ہو؟ تو پہلا یہ اظہار کہ کسی بدی اور برائی اور کسی خامی اور کوتاہی سے بچنے کے لیے اگر طاقت ملے گی تو اے خدا تجھ سے ملے گی، لا حول اس کا مطلب ہے، اور ولا قوت الا باللہ، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی نیکی کرنے کی توفیق اور سعادت ملے گی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ تو یہ ان دونوں باتوں کا اشتراک ایسا ہے کہ جس سے انسان کو صحیح طور پر نیکی بجا لانے کی قوت ملتی ہے۔ پہلے نفی، غلط بات کی نفی کی گئی اور پھر مثبت بات کا اقرار کیا گیا، ان کے مجموعے سے صحیح دعا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہی نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اس کو بیان کیا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جنت میں جانے کے لیے انسان کو بدیوں سے بچنا بھی لازم ہے اور نیکیوں کو کرنا بھی لازم ہے۔ تو دونوں باتوں کی کنجی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف انسان رجوع کرے اور اس سے مدد کا طلبگار ہو۔ عن عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا قل هو اللہ احد، آپ نے فرمایا کہ تم یہ الفاظ پڑھا کرو، قل هو اللہ احد، یعنی وہ صورت جو قل هو اللہ احد سے شروع ہوتی ہے، والمعوذتین، اور دونوں وہ قل جو قل اعوذ باللہ کے الفاظ سے شروع ہوتے ہیں، یعنی سورہ اخلاص پہلے، پھر اس کے بعد دو صورتیں جو معوذتین کہلاتی ہیں وہ تم پڑھا کرو، حین تمسی و حین تصبح، جب تم شام میں داخل ہوتے ہو، رات میں داخل ہوتے ہو، و حین تصبح، اور جب تم صبح کرتے ہو، ثلاث مرات، 3 بار یہ کہا کرو۔ یہ ایسی دعائیں ہیں، ان 3 صورتوں میں ایسی جامع دعائیں بیان کی گئی ہیں کہ فرمایا تکفی کا من کل شیء، کہ تمہاری ہر ضرورت کا علاج اور مداوا ان 3 صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ یہ بہت ہی جامع حدیث ہے، اور اسی حدیث کے مطابق اور اسی مضمون کی دیگر احادیث کی روشنی میں
حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے ایک کچھ عرصہ پہلے ایک بہت ہی جامع خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس میں بیان فرمایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ یہ دعائیں رات کو پڑھ کر اپنے ہاتھ کے اندر پھونک کر پھر اپنے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے اب پھرتے تھے تاکہ یہ برکت سارے جسم کو حاصل ہو جائے۔ تو یہ 3 صورتیں بہت جامع دعاؤں پر مشتمل ہیں، اور اس جگہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو اسی بات کی نصیحت کی اور فرمایا کہ اگر سوچ کر پڑھا جائے، یہ نہیں کہ انسان جلدی جلدی پڑھ دے اور اس کو اس کا مطلب نہ پتہ ہو، ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہوئے۔ اصل میں دعا کی حقیقت ہی یہ ہے، صرف لفظوں کا دہرانا کوئی بات نہیں، یہ تو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے اور کتنی مرتبہ کر سکتا ہے، لیکن ہر بار دعا کے الفاظ زبان پر آتے ہی اگر اس کے مطالب پر غور کیا جائے اور سمجھتے ہوئے دل ڈال کر انسان دعا کرے تو وہ حقیقی دعا ہے۔ تو اس میں بھی فرمایا کہ تکفی کا من کل شیء، ہر قسم کی تمہاری ضروریات اور حاجات کو پورا کرنے کی دعا اس کے اندر شامل ہے۔ یہ بہت جامع دعائیں ہیں، اسی لیے رمضان کے آخر میں بھی عام طور پر ان صورتوں کا بڑا تفصیلی درس کبھی حضور ارشاد فرماتے ہیں یا ویسے یہ درس کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن کی طرف بڑی توجہ کرنی چاہیے، اور جب بھی حضور نے درس دیے ہیں اتنی اس میں تفصیل بیان کی ہے، پتہ لگتا ہے کہ گویا ایک ضرورت مند اور حاجت مند کی ہر ضرورت کا علاج اور ہر ضرورت کے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ نے اس میں شامل کر دی ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق بھی یہی تھا۔ عن نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کنہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ ہم ایک سفر میں ہمیں یہ سعادت ملی کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے۔ فجعل الناس یجہرون بالتکبیر، تو پھر سفر کے دوران کیا ہوا کہ اچانک لوگوں نے بڑی اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنا شروع کیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، کیا لوگو تم اپنے نفسوں پر ذرا قابو رکھو، اس کو سنبھالو اور احتیاط کرو، انکم لستم تدعون اصم ولا غائبا، کہ یاد رکھو کہ تم کسی ایسی ہستی کو نہیں پکارے ہیں جو بحری ہو یا تمہاری نظروں سے غائب ہو۔ انکم تدعون سمیعا قریبا، تم یقیناً پکارتے ہو اس ذات کو جس کی صفت سمیع ہے، کہ وہ سننے والا ہے اور قریب ہے، تم سے دور نہیں۔ کیونکہ یہ دونوں باتیں ایسی ہیں، اگر انسان کو فکر ہو کہ جس شخص کو کوئی بات کہی جا رہی ہے وہ سن نہ سکے گا تو پھر انسان آواز کو بلند کرتا ہے۔ کسی بہرے سے بات کرنے کا تجربہ ہو تو پھر انسان کو آواز اونچی کرنی پڑتی ہے، یہ ایک طبی بات ہے۔ تو فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہو، اللہ تعالیٰ تو سمیع ہے، وہ خوب سننے والا ہے، اس لیے آوازوں کو بلا ضرورت بلند کرنے کی ضرورت نہیں۔ قریباً، اور پھر یہ بھی نہ سمجھو کہ کسی ایسے خدا کو پکار رہے ہو جو تم سے دور ہو، تمہاری آوازیں نہ سن سکے۔ فرمایا قریباً کہ وہ تو تمہارے قریب ہے، بلکہ فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ، کہ وہ خدا ہے زندہ خدا جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، قریب بھی ہے، سنتا بھی ہے، تمہارے ساتھ بھی ہے۔ تو اس خدا کو پکارتے ہو تو اپنے آپ کو ذرا کنٹرول میں رکھ کر احتیاط کے ساتھ بات کرو اور دعا کرو، کیونکہ اتنی اونچی آواز سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ کے آداب کے بھی خلاف ہے اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ یہ حدیث بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ بعض اوقات لوگ نماز پڑھتے ہوئے آواز ان کی اونچی ہو جاتی ہے، اور دعائیں بھی اگر مجلس میں بھی ہوں تو ایک آدمی کی دعا اتنی اونچی ہو جائے گی کہ دوسرے اپنی توجہ کو قائم نہ رکھ سکیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پرحکمت طریق پر لوگوں کو دعا کے آداب کی طرف متوجہ کیا ہے، اور کتنی حکمت کی بات کی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی تو غور کرو۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، تمہارے قریب ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں کہیں تم جاتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے
तो फिर वक़ार के साथ, तहम्मुल के साथ और दिल डाल कर दुआ करनी चाहिए। ये इसका तरीक़ है। इसमें एक बात ये हदीस पढ़ते हुए ये भी सामने आती है कि दुआ करने की आदत ये भी एक बहुत ही उम्दा तरीक़ है। कुरान में और हदीस में इसकी बार बार ताकीद आई है, और ये हदीस इस बात का सबूत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता सहाबा, उनका तरीक़ ये था कि जब भी दुआ का मौका होता वो दुआ की तरफ मुतवज्जे होते। अब सफ़र पे जा रहे हैं, कई होंगे जो दुआ करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात से गाफिल होते हैं। वो इधर उधर के नज़ारों से फ़ायदा उठाते हैं, एंजॉय करते हैं कि बड़ी अच्छी जगह है, लेकिन दुआ की तरफ तवज्जो नहीं होती। तो इस हदीस से पता लगता है कि सहाबा में ये बात रासिख हो चुकी थी और उनकी आदत बन चुकी थी कि जब भी मौका मिले अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हों और अल्लाह ताला से दुआ करें। तो ये भी एक अच्छा उसवा हसना है जिसका इल्म इस हदीस से होता है। हकीकत ये है कि मोमिन का हर वक्त का सहारा अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करना है। हर मौके पर, जैसा कई जगहों पे जिक्र हो चुका है, इंसान को हमेशा दुआ करने वाला बनना चाहिए और इस तरीक़ को इख्तियार करना चाहिए। इंसान बिल्कुल कमज़ोर है, जैसा शुरू में जिक्र हो चुका कि किसी बदी से बचने की ताकत भी इंसान को नहीं, और किसी की नेकी करने की ताकत भी इंसान को हासिल नहीं, सिवाय इसके कि रहीम व करीम खुदा उस इंसान को इसकी तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ताला से तौफीक मांगने का सिलसिला हमेशा हमेशा जारी व सारी रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अला